شریف میں چل رہے ہیں، اس کا فائدہ انسان کو کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے ایک روایت سن لیں، یہ ہے کہ اس سے مزید ہو سکتا ہے کہ آپ میں کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو سرکار آرام فرما ہے تو انہوں نے ہاتھ والا پنکھا لیا اور سرکار کو تھوڑی دیر ہوا دی، اور اس کے بعد اللہ پاک کا ایک پیغام آ گیا ان کو۔ اب میں آپ لوگوں کے لیے اس حدیث کو کس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں، اب آپ لوگ اس بات کو بتائیں کہ یار آپ صبح سے اب تک دھوپ میں کھڑے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کیا یہ کام کرنے والا بندہ زیادہ تھکتا ہے یا چند منٹ صرف ہوا دینے والا بندہ زیادہ تھکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہوا دینا کھڑے ہو کے معمولی کام ہے، اور تقریباً 2-3 گھنٹے ہو چکے ہیں آپ لوگ کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، اور کتنی دیر یہاں کھڑے ہیں اور وہاں بھی کھڑے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مشقت والا کام ہے۔ اسی طرح ہے نا، ایک بندہ صرف سائے میں کھڑے ہو کے ہوا دیتا ہے، اور ایک 3-4 گھنٹوں میں کبھی دھوپ میں کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی کہیں یہ چلتا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ اس صحابی رسول نے ساری زندگی نمازیں بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، یقیناً تہجدیں بھی پڑھی، رب کا سلام کبھی نہیں آیا ان کو۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے پنکھا لیا اور سرکار کی ذات کو ہوا دینا شروع کر، یعنی وہ نمازیں ان کی اپنے لیے تھیں، قرآن کی تلاوت اپنے لیے تھی۔ اب یہ ہوا کا تعلق ذات مصطفیٰ سے تھا۔ رب کا پیغام آیا، جبریل آئے، جبریل آ کے کہتے ہیں کہ سونے محبوب رب کا حکم ہے کہ رب اس بندے کو اپنا سلام کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ یارو جو صحابی ساری زندگی عبادت کرتا رہا، رب کا سلام کبھی نہیں آیا، نبی کی ذات کی خاطر چند لمحے ہوا دی، رب کا سلام آیا۔ تو جو 2-3 گھنٹے کے صبح کے دھوپ میں کھڑے ہیں، ان کے لیے رب کی طرف سے کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو رب نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ اگر ایک صحابی رسول تھوڑی ہوا دے تو رب آسمانوں سے سلام کے پروانے نازل کرے، تو جو 3-4 گھنٹوں سے صبح سے کھڑے ہیں اور گلیوں میں چل رہے ہیں، رب ان پہ کتنا راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، تارے ختم نبوت زندہ باد، تارے ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 لبیک۔ یہ بات تو تھی آپ لوگوں کے لیے کہ نبی کی ذات کی خاطر تھوڑا سا کام کرنا، اس کو ہم کسی عبادت کے ساتھ کمبائن نہیں کر سکتے۔ بندہ کہے گی نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں اور آپ 10 منٹ یہاں کھڑے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جو کام سرکار کی ذات کے لیے کیا جائے اس کے برابر نیکی کوئی نہیں زمانے۔ اور اب ہم قرآن پاک کی 1-2 آیات سنتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میلاد کی اہمیت قرآن پاک کے حوالہ سے سن کے آپ کو بھی سکون آئے گا، اور اس سے بڑی بات کہ ہمارے علماء قبلہ مفتی صاحب کو، قبلہ قاری صاحب کو بھی سکون آئے گا۔ اور عابد حسین بسمل صاحب آئے روز بڑی بڑی محافل میں جاتے ہیں، تو انشاءاللہ 2 بور سن کے مزید ان کو بھی سکون آئے گا۔ اور اللہ پاک کا قرآن پاک میں حکم ہے سورہ مریم میں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، ہے قرآن پاک 3 حافظ بیٹھے ساڑھے پر۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں حکم ہے سورہ مریم میں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، آگے 2 اور پوائنٹ بھی ہیں، لیکن ہم نے صرف ولدہ تک رہنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے یوم میلاد پر اس کو سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مریم پڑھ رہا ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، یہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ پیارے یحییٰ تیری ولادت کے دن پر تجھ پہ سلام ہو۔
یار رب یحییٰ کی ولادت پہ سلام بھیجے اور محمد مصطفیٰ جو نبیوں کے سردار ہیں جب ان کی ولادت ہوئی ہوگی تو رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ انداز اس ہستی کے لیے ہے جو نبیوں کے سردار نہیں ہیں، جو نبیوں کے خاتم نہیں ہیں۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کی یوم ولادت بنائی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے انگریز سے یہ سالگرہ کا نظام لیا ہے، یہ سیلیبریشن، یہ دن منانا، دن موقت کرنا، یہ انگریز سے لیا ہے، اور اس لیے یہ ولادت کرتے ہیں کیونکہ انگریز لوگ سالگرہ کرتے ہیں۔ بابا یہ بات نہیں ہے، ہمیں تو رب نے فرما دیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر سلام ہو۔ نبی کی زندگی کا ہر دن اعلیٰ نہیں ہوتا، نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ کمال ہوتا ہے، لیکن اور دنوں پہ سلام نہیں بھیجا۔ کیا بات ہے؟ زمانے کو بتانا مقصود تھا کہ جہاں نبی کی دیگر ساری زندگی عظیم ہے، اس ساری زندگی میں یوم ولادت سب سے بڑھ کے عظیم ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ رب کا حکم ہے۔ اس رکوع سے اگلا رکوع، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قول ہے؟ وہ کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلام ہو مجھ پہ میرے میلاد والے دن پر، جس دن میرا میلاد ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس کو میں اس دنیا میں جب آیا میرے اس دن کے آنے پر سلام ہو۔ رب کو یہ جملے اتنے پسند ہے، رب نے قرآن کا سخن بنا دیا۔ اچھا، رب پہلے انبیاء کے یوم میلادت پر، یوم میلاد پر، یوم پیدائش پر سلام بھیجے تو یار سرکار کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے نبیوں کے یوم کی اتنی اہمیت ہے، وہ بھی پیدائش کے یوم کی، تو کریم آقا کے یوم کی کیا اہمیت ہوگی؟ اور پھر آگے جس وقت ہم قرآن پاک کو سماعت کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہمیں اس شہر مکہ کی قسم۔ اب شہر مکہ کی قسم رب نے کیوں کھائی، اس کی وضاحت اللہ پاک نے آگے کر دی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات چلی جاتی کہ مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہاں پہ بیت اللہ ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ رب نے فرمایا لوگوں میں نے اپنے گھر کی وجہ سے قسم نہیں کھائی، یہاں پہ کسی ہستی کا میلاد ہوا ہے، ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، کسی کا یہ مسکن ہے، کسی کی یہ چلنے کی جگہ ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم اس لیے کھائی ہے تو اس گلیوں میں چلتا ہے، سبحان اللہ، ہے یہ تیرا شہر ہے، تیری ولادت اس شہر میں ہوئی ہے، تیری پیدائش اس شہر میں ہوئی ہے، اور یہی میلاد ہے۔ سرکار کی کرنا اور سرکار کی پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ اب دوسری عجیب ترین بات دیکھیں کہ کعبے میں کتنے پتھر ہیں۔ سرکار کو حکم دیا کہ کعبے کو پتھروں سے پاک کیا جائے۔ 360 پتھر تھے کعبے میں، نشانات بنے ہوئے تھے، سارے کے سارے پتھروں کو نکال دیا، لیکن ایک پتھر کو صحن کعبہ میں گاڑ دیا اور کہا کہ جب حاجیوں حج کر لو، جب طواف کر لو، اس پتھر کے سامنے آ کے جب نفل نہیں پڑھو گے تو حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے؟ حقیقت میں اس پتھر کے اوپر میلاد مصطفیٰ منایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ویسے کوئی تاریخ کی بات نہیں کہ یہ قرآن شاہد ہے اس بات کے اوپر۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے ابراہیم تیرے سارے امتحان کلیئر ہو گئے، میں نے لمبا عرصہ تجھے اولاد نہیں دی تو تو نے اف تک نہیں کی، اس امتحان سے بھی تو پاس ہو گیا۔ پھر جب تجھے میں نے اولاد دے دی تو میں نے کہا کہ چھوٹے بیٹے کو، آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اس چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اس امتحان سے بھی ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، اور پھر فرمایا اس کو اور اس کی ماں کو ویرانے میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے بھی پاس ہو گئے، اور پھر حکم دیا کہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گیا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پہ ہیں جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا ابراہیم آج مانگ لو، مزدوری کے حق پہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟
ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے سرکار کا میلاد پڑھا، اور قرآن اس میلاد کو کیسے بیان کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیے اور کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس محبوب کو جس کی خاطر تو نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اس محبوب کو جس کی خاطر پھولوں میں حسن ہے، یا اللہ اس محبوب کو جس کی خاطر دنیا میں رونقیں ہیں، یا اللہ اس محبوب کو میری آل میں پیدا کر دے، میں چاہتا ہوں اس کی ولادت ہو، میری نسل میں ہو۔ یہی میلاد کی بات، ولادت کی بات ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کی۔ اللہ پاک نے 4000 سال گزرنے کے بعد اس پتھر کو سیو کر لیا، زمانے والوں کو بتانے کے لیے کہ کعبہ معظمہ میں ہر پتھر پہ ابراہیم کے پاؤں لگے، لیکن ہم نے کسی پتھر کی حفاظت نہیں کی۔ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے محبوب تیرا میلاد کیا تھا، تیری ولادت کا ذکر کیا تھا، تجھے اپنی نسل میں مانگا تھا، ہم نے اس پتھر کو صرف سیو نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو بتا دیا۔ لوگوں عبادت کے گھمنڈ میں نہ رہنا، جب طواف پورا کر لو، حج پورا کر لو، اس جگہ پہ آ کے جھکو جس جگہ پہ میرے محبوب کے قدم نہیں لگے، میرے محبوب کے جد امجد کے قدم لگے، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے محبوب کا ذکر کیا گیا۔ رب کو تو یہ ادائیں اتنی پسند ہیں، اتنی پسند ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے سرکار کی ولادت کی دعا کر دی جائے، خدا اس پتھر کو سیو کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ تو کیا خدا کی رحمت پہ ہم یہ امید نہیں کر سکتے؟ جو صبح سے شام تک میلاد بنا رہے ہیں، ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، رب ان کو سیو نہیں کرے گا، رب ان کی حفاظت نہیں کرے گا، رب ان کو عطا نہیں کرے گا، رب ان کی مشکلات کو حل نہیں کرے گا؟ یہ یقیناً اگر ایک پتھر جو بے جان ہے، جو سرکار کی امت میں بھی نہیں ہے، اس پہ خدا کی اتنی رحمت ہو سکتی ہے کہ پاک جگہ پہ لا کے رکھ دیا، تو مسلمانوں کو خدا کتنا عطا کرے گا۔ اور دن منانے کے حوالہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اصل کوئی نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام سارے کا سارا یہ حقیقت میں یاد منانے کا درس دیتا ہے۔ آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، ہماری ساری کی ساری نمازیں کسی نہ کسی کی یاد میں ہے اور کسی کی یاد کو تازہ کر رہی ہیں۔ آپ حج کرنے چلے جائیں، سارے کا سارا حج کسی کی یاد ہے۔ منا میں چلے جائیں، وہاں پہ ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، کینکریاں مارتے ہیں اور ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہم ان کی یاد کو منا رہے ہوتے ہیں۔ صفا مروہ میں کوئی چیز پڑھنی لازم نہیں ہے، کوئی بندہ بالکل خاموشی کے ساتھ وہ چکر لگائے، کیوں؟ صرف حضرت ہاجرہ کی یاد منانے کے لیے آپ بندوں کو یہاں لے آئے۔ سارے کا سارا حج کا نظام یاد منانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، صبح کے وقت آپ نے 2 نفل پڑھے، اللہ پاک نے ہمارے اوپر فجر کی نماز کے 2 فرض قائم کر دیے۔ ہم فجر کی نماز آدم کی یاد منا رہے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق ملے، اور رب کے شکرانے کے لیے 4 نفل پڑھے، رب تعالیٰ نے وہ 4 نفل ظہر کی نماز بنا دی۔ پھر وقت گزرا تو عصر کی نماز کے وقت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ کیا۔ جب ان کو پتا چلا کہ 100 سال بعد زندہ ہوا ہوں، رب کا شکر ادا کیا، تو اس وقت آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، عصر کا وقت تھا، خدا نے عصر کی نماز ہماری بنا دی۔ ہر نبی کی یاد کو ہم مناتے ہیں، حقیقت میں ہماری نمازیں یہ پہلے انبیاء کی یادیں ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ مدت گزر گئی بیماری کی، اور ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ آپ کی جس وقت بیماری کا پیریڈ ختم ہوا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، مغرب کا وقت تھا، 4 رکعت کی نیت باندھی، اور آپ نے جس وقت 3 پڑھی، اتحیات پہ بیٹھے، طبیعت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، تیسری پہ سلام پھیر دیا، خدا نے مغرب کی نماز ہماری فرض کر دی۔ اور عشاء کے وقت سرکار 4 نفل پڑھا کرتے تھے، سرکار کی ادا کو اللہ پاک نے عشاء کی نماز فرض کر دی۔ یارو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں دن منانا، یاد منانا، اس کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہی کسی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ جب اسلام میں یہ نمازیں یہ یاد منانے کا ہمیں ایک اصول دیتی ہے، حج ہمیں نماز کا اصول دیتا ہے، یاد کا اصول دیتا ہے، دن منانے کا اصول دیتا ہے، وہاں سے ہم نے لیا میلاد مصطفیٰ کا دن منانا۔ اور آخر پہ ہم یہ سنتے ہیں، عجیب صورتحال ہے اعتراض کرنے والوں کی بھی،
कहते हैं इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, तीसरी ईद कहाँ से आ गई। और फिर सबसे बड़ी हैरत है, हदीस की सहासिता की हर किताब में और हदीस की छोटी से छोटी किताब में जिसमें बाबुल जुमा हो, उसमें ये वाज़े तौर पे है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुसलमानों के लिए जुमे का हर दिन ईद है। ये निसाई में, इब्न माजा में, अबू दाऊद में वाज़े तौर पे हदीस है। सरकार ने फरमाया, अल्लाह पाक ने यौमुन ईदिन, कि ये जो जुमे का दिन है अल्लाह पाक ने ईद का दिन बनाया है। तो अब सहाबा इकराम पूछने लगे, या रसूल अल्लाह इस दिन को ईद का दिन क्यों बनाया है? फरमाया अफजलुल अय्याम, ये दिन सारे दिनों से अफजल है। फिर पूछा गया कि ये अफजल क्यों है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिका आदम, इस दिन में अल्लाह पाक ने आदम की तहलीक की थी, आदम को पैदा किया था, इसलिए इसको अफजल बनाया और इसीलिए इसको मुसलमानों के लिए ईद बनाया। अजीब बात है, एक साल में 52 जुमे आते हैं, ये 52 ईदें वो कबूल कर लेते हैं, ईद मिलाद कबूल नहीं होती। और फिर जो ईद है हजरत आदम की पैदाइश के दिन की, उस ईद का हुक्म कुरान में क्या है, हदीस में क्या है कि ऐ ईमान वालों, जिस वक्त ये जुमे की ईद आए तो फिर बाज़ारुल बै, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, कपड़े नए पहन लो, मिंबर बिछा लो, खूबसूरत कपड़े पहन के जोक दर जोक मस्जिद में आ जाओ। क्यों? ये ईद का दिन है और मेरे आदम की पैदाइश का दिन है। यारो, अगर आदम की पैदाइश का दिन इतने एहतमाम से मनाना इस्लाम कबूल कर लेता है और इस्लाम में जायज है, जो आदम के दिन की इतनी अहमियत है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अहमियत और पैदाइश के दिन की क्या हालत होगा। जब हुक्म ये है कि जुमे के दिन में बंदे ने नए कपड़े भी पहनने हैं और इसने छुट्टी भी करनी है, खरीदो फरोख्त भी तरक करनी है, और क्यों? ये आदम की पैदाइश का दिन है। यारो, आदम की पैदाइश के दिन में इतना एहतमाम, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए कहना कुछ नहीं है। आखिरी रिवायत आप समाप्त फरमाएं ईद के हवाला से, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हजरत उमर के पास एक ईसाई आया और ईसाई आके कहने लगा कि ऐ उमर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके कुरान में एक ऐसी आयत उतारी है, अगर ये एक आयत हमें मिल जाती हम इस दिन को ईद बना लेते। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस से पाक है। वो ईसाई क्या कहता है, ऐ उमर, रब ने आपकी प्यारी कलाम में कुरान पाक में जो एक आयत उतारी है, अगर वो एक आयत हमें मिल जाती हम लोग उस आयत के उतरने के दिन को ईद बना लेते। दीगर हदीस में इस रिवायत का यूं जवाब दिया गया, हजरत उमर ने फरमाया, ओ बंदा खुदा, मेरी बात गौर से सुन, तू कहता है कि अगर उस एक आयत के नाज़िल होने पे, वो आयत क्या थी, अल यौम अकमलतु लकुम, ये वाली आयत। तो हजरत उमर ने कहा, बंदा खुदा, तू कहता है अगर ये आयत मुझे मिल जाती या ईसाइयों के ऊपर नाज़िल होती तो हम इसको बतौर ईद मनाते, इस दिन को ईद मनाते। हजरत उमर ने जवाब दिया, तू कहता है हम एक ईद मनाते, हम तो इस आयत के उतरने पे 2 ईदें मनाते हैं। हदीस पे लफ्ज़ ना हो तो मैं जिम्मेदार। फरमाया कि इस ईद की, इस आयत के उतरने पे हम 2 ईदें मनाते हैं। जिस वक्त पूछा कौन सी 2 ईदें, कहा जब ये आयत उतरी थी जुमे का दिन था और योम उर्फा था, हम योम उर्फा को भी ईद मनाते हैं, जुमे के दिन को भी ईद मनाते हैं। अब यहाँ से मैं इस्तदलाल ये करता हूँ, अगर कुरान की एक आयत उतरने पे हजरत उमर का फतवा ये है कि हम 2